بھٹی صاحب کیا کہیں گے؟ صافی صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم تو دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت ہے۔ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نواز شریف صاحب کو صحت عطا کرے۔ میری دل سے اور پرخلوص دعا ہے، واقعی دل سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، 3.25 سال ہو گئے اور ایک دن بھی نہ اسپتال میں نہ پراپر علاج، لیکن بہرحال اور پتہ نہیں 17 دوائیاں کھاتے تھے، 12 بیماریاں تھیں اور 7 مرتبہ سٹنٹ پڑے ہوئے تھے، 2 مرتبہ ہارٹ سرجری ہوئی تھی، بقول خواجہ حارث سڈن ڈیتھ کا خطرہ تھا اور تشویشناک حد تک بیمار تھے، تو اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ دوسری بات یہ، نواز شریف صاحب قسمت کے دھنی ہیں، بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ انہیں ہر بار ایسے پلیٹ فارم مل جاتے ہیں، ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کی مسائل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب خوش نصیب ہیں، قسمت کے دھنی ہیں کہ 2 ڈکٹیٹرز ان کی زندگی میں آئے۔ پہلے جنرل ضیاء الحق کی وہ پیداوار ہیں اور جنرل مشرف صاحب سے انہوں نے رج کر اور کھل کر ڈیلیں فرمائیں، اور ساتھ والے سیل غوث علی شاہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور جدہ تشریف لے گئے، اور لیکن اس کے باوجود خوش نصیب وہ اس لیے ہیں کہ وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، بلکہ ساری جمہوریت آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے وجود مبارک میں ہے۔ اب آ جائیں وزیر اعظم پر۔ وزیر اعظم کی تنقید بالکل جائز ہے، وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب یا جو بھی کے لیے یہ درخواست دی گئی ہے، یا اگر نااہلی کے خلاف درخواست دی گئی ہے، تو ان بیچارے چننے مننے مجرموں اور ملزموں کا کیا قصور ہے جو جیلوں میں بند ہیں؟ ایک درخواست صدر سپریم کورٹ بار یہ بھی دیں کہ ان کو بھی نکالیں، جیلیں کھولیں اور ان کو بھی رہا کر دیں۔ کئی تو ملزم ہیں جو کئی سال سے اندر پڑے ہوئے، مجرم بنے ہی نہیں، اپیل تو چھوڑیں، ان کو تو کسی فورم بھی نہیں ملا۔ اور دوسری بات یہ دیں کہ اگر یہ چھوڑ دیں کہ اگر سپریم کورٹ یہ درخواست قابل سماعت قرار دے دیتی ہے، پاناما بینچ 5 ججز کا تھا، اس سے بڑا 7 ججز یا لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ بن بھی جاتا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کو اہل قرار دے بھی دیا جاتا ہے تو بھی ان کو کئی دریا عبور کرنے پڑیں گے۔ وہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں سزا یافتہ ہیں، وہ سزا بھگت کر پھر وہ اگر 5 سال کی سزا وہ نااہلی کہتے ہیں، 10 سال کی کہتے ہیں، اس کے بعد ہوگا، تو ابھی کئی دریا عبور کرنے ہیں، لہٰذا سارے پرجوش حامی تھوڑا سا صبر کریں۔ وہ اب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا مجھے نہیں ان کا کوئی لگ رہا، تو لہٰذا تھوڑا سا صبر۔ لیکن یہاں میڈم شیخ 2-3 سوال ہیں میرے، سنتے جائیے گا۔ پہلا سوال یہ کہ یہ درخواست ایک آئینی پٹیشن ہے یا سیاسی، یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا ہے؟ یہ میں اس پاکستان کی قوم پر چھوڑتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ کیا سپریم کورٹ بار کا یہ مینڈیٹ ہے کہ اس طرح کی درخواست دی جائے؟ تیسرا سوال یہ ہے سپریم کورٹ کا مینڈیٹ مطلب یہ عدالت سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے گی یا اسے پارلیمنٹ میں لے جانا پڑے گا آئین بدلنے کے لیے کہ آئین بدلا جائے؟ اور آخری سوال، 4-5 سال کے بعد اچانک سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب بنتے ہیں، جو میرے بڑے بھائیوں جیسے بھی ہیں اور میرے علاقے کے بھی ہیں، اور ان کو یاد آتا ہے کہ ایک نااہلی کا یہ بہت بڑا سکم رہ گیا ہے، تو لہٰذا وہ اس درخواست دے دیتے ہیں۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 62 کے تحت یہ میں آگے لے کے جانا چاہتی ہوں، آخری دو جملے 62(1)(f) کے تحت وہ نااہل ہوئے، اس میں تاحیات نااہلی وغیرہ ہے۔ انہوں نے اس درخواست میں ترلے منت بھی بڑے کیے ہیں کہ فارگیو کر دیں، معاف کر دیں، اسلام میں یہ گنجائش ہے، اور آئینی حوالے بھی بڑے دیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، میری سپریم کورٹ ہے، میں عدالتوں کے ساتھ ہوں، مگر یہ ملک طاقتوروں کا ہے، اہل اقتدار کا ہے، اور خوش نصیب ہے نواز شریف۔ جمہوریت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کہتے ہیں وہ تو طاقتور ہے ہی نہیں جن کے اولان تان کر سکے، جن کو اتنے کھلے عام گالیاں دے سکے۔ میڈم شیخ ان کو بھی کریں، میں نہیں کہ میں صافی صاحب کے ساتھ ہوں، بالکل ساتھ ہوں، میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں، واقعی ان کو بھی کرنا چاہیے، ساروں کو، لیکن ان کو کرنے کے لیے ہم کن کو ووٹ دیتے ہیں؟ ان کو ووٹ دیتے ہیں نا جو سرے محل اور ایون فیلڈ بنا لیتے ہیں، 25 والیمز 10 والیمز، لیکن ہمارے کوئی اوپر سے ڈیلیں کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہر مرتبہ فارمولے بنا لیتے ہیں، تو ان کے حوالے ہم ملک جن کے حوالے ہم ملک کرتے ہیں میڈم شیخ، وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔